قبض ایک ایسا مرض ہے کہ کہیں کہیں پہ یہ انسان کی جان تک بھی لے سکتا ہے۔ آج میں آپ کو قبض دور کرنے کے 3 ایسے طریقے بتاؤں گا۔ السلام علیکم، میں ہوں قاضی جواد جمیل۔ دوستو، آج میں آپ کے لیے ایک بہت ہی مفید ویڈیو لے کے آیا ہوں۔ ہمارے ہاں بہت سے دوست احباب، بلکہ ہمارے ہاں نہیں پوری دنیا میں بہت سے لوگ صرف اس خشکی کی وجہ سے پریشان رہتے ہیں، اور خشکی آنتوں کی خشکی کی میں بات کر رہا ہوں کہ جس کی وجہ سے ان کو قبض جیسی بیماری کا سامنا کرنا پڑ جاتا ہے۔ قبض کوئی یہ ایک فطرتی ہو سکتی ہے، لیکن کہیں کہیں پہ یہ بیماری بن جاتی ہے۔ اگر یہ مستقل رہنے لگے تو یہ بیماری ہوتی ہے۔ ہوتا کیا ہے کہ اس میں انسان کے جو فاضل مادوں کا اخراج ہوتا ہے پخانے کی صورت میں جو ہوتا ہے وہ نہیں ہو پاتا، اجابت کھل کے نہیں آ پاتی۔ انسان جو ہے فاسد مادوں کا جب اخراج نہیں ہوتا تو اس کو کئی قسم کے مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اور بہت سے لوگ اس وجہ سے پریشان ہوتے ہیں۔ اور کیوں نہ پریشان ہوں کہ یہ کوئی عام مسئلہ نہیں ہے، کہنے کو تو بہت ہی آسان ہے، بتا دینے کو آسان ہے، بیان کر دینے کو آسان ہے، لیکن یہ اگر دیکھا جائے تو انسانی جسم کے لیے کتنا خطرناک ہو سکتا ہے، یہ آپ شعبے سے منسلک لوگوں سے پوچھ سکتے ہیں۔ کہیں کہیں پہ یہ قبض ایک ایسا مرض ہے کہ کہیں کہیں پہ یہ انسان کی جان تک بھی لے سکتا ہے۔ جی ہاں، بالکل ایسی بات ہے، آپ نے ٹھیک سنا کہ یہ انسان کی جان تک بھی لے سکتا ہے۔ آج میں آپ کو قبض دور کرنے کے 3 ایسے طریقے بتاؤں گا۔ ان میں سے ایک طریقہ تو آسان ہے، جو آپ گھر میں ہی آپ اس کا حل نکال سکتے ہیں، گھر میں ہی آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں، لیکن 2 طریقے ایسے ہوں گے کہ جس میں آپ کو 2 ادویات تیار کرنی ہوں گی، اور وہ کوئی بھی مزاج کا شخص استعمال کر سکتا ہے، کوئی بھی مزاج کا شخص بنا سکتا ہے اور اسے استعمال کر سکتا ہے۔ عمر کا کوئی حصہ بھی ہو استعمال کر سکتے ہیں، لیکن اس کے لیے مقدار آپ کا تعین آپ کو خود کرنا پڑے گا کہ اب ہمیں کون سی مقدار میں استعمال کرنا چاہیے۔ ان میں سے سب سے پہلے میں جو چیز بیان کرنے لگا ہوں وہ یہ ہے کہ آپ کے گھر میں دہی تو ہر وقت موجود رہتا ہوگا، اور بازار سے چھلکا اسپغول لے لے۔ شاید یہ کام سارے لوگ کرتے ہوں گے، لیکن یہاں پہ لوگ ایک چھوٹی سی غلطی کر جاتے ہیں۔ چھلکا اسپغول کو دہی میں آپ نے ملا لیا، تو لوگ یہاں پہ غلطی کیا کرتے ہیں، وہ اس کو رات کو سوتے وقت استعمال کرتے ہیں، جبکہ میں سمجھتا ہوں، میں نے بہت سے لوگوں پہ تجربہ کیا کہ اس کو اگر صبح نہار میں استعمال کیا جائے تو اس کی افادیت کافی بڑھ جاتی ہے، اور اس کا کافی زیادہ فائدہ ہوتا ہے بنسبت اس کے کہ اگر اس کو رات کو استعمال کیا جائے۔ دوسری چیز میں آپ کو بتانے لگا ہوں، آپ سنا مکی کا نام آپ نے ضرور سنا ہوگا، اگر نہیں سنا تو کرونا کے دنوں میں آپ نے ضرور سنا ہوگا، جس کا بہت چرچا تھا۔ کوئی برطانیہ میں کسی ڈاکٹر نے یا کوئی حکیم تھے، کسی نے کہہ دیا تھا کہ جی اس سے کرونا دور ہو جائے گا، آپ سنا مکی کو استعمال کریں۔ جوش دے کے پانی استعمال کرتے تھے، پوری دنیا میں لوگوں نے دھڑا دھڑ استعمال کیا، تو کئی لوگوں کو آنتوں کی بیماریوں کا سامنا کرنا پڑا تھا۔ تو سنا مکی کا جو استعمال ہے وہ آنتوں کے حوالے سے قبض میں بہت مفید ہوتا ہے۔ اس کا طریقہ میں آپ کو تھوڑا سا ہٹ کے بتاتا ہوں، عام روایتی طریقوں سے کہ آپ اس کو لے لیں پیس کے کھا لیں، نہیں، اس کا یہ طریقہ قطعاً نہیں ہوگا۔ اس کا میں ایک طریقہ آپ کو بتاتا ہوں کہ سنا مکی لے لیں، یہ سبز پتے ہوں گے پنساریوں سے آپ کو مل جائیں گے، آپ یہ سنا مکی خرید لیں اور اس کو پیس لیں، پاؤڈر بنا لیں۔ اس کے بعد ایسا کریں کہ تھوڑا سا دیسی گھی ہو اور اس میں کچھ شہد ہو، مطلب مثلاً اگر ایک آدھا چمچ آپ نے گھی کا لے لیا ہے تو اس میں 3 چمچ یا 2 چمچ اس میں شہد ملا لیں، ان کو مکس کر لیں۔ اس کے بعد جو ہے وہ سنا مکی، یہ میں 3 چمچ 2 چمچ جو کہہ رہا ہوں، یہ وہ مقدار ہے جو اگر سنا مکی زیادہ مقدار میں ہو، تھوڑی ہو تو اسی کے مطابق کم ہو، کیونکہ ہمیں صرف سنا مکی کو اس میں مدبر کرنا ہے، یعنی اس کو تھوڑا سا جسے کہتے ہیں کہ بھوننا ہے، ہم اس کو تھوڑا سا بھون لیں گے توے، یا ایک چھوٹا سا کوئی برتن ہو، پلیٹ ہو، جس کو آگ پہ رکھیں، اور یہ جو گھی ملا شہد ہو اس کو اس میں ڈال دیں، اس کے اوپر سنا مکی ڈالیں، اس کو چمچ ہلاتے رہیں، تھوڑا سا، زیادہ نہیں، ایسا نہ ہو کہ جل جائے، اس کو براؤن کر کے اتار لیں۔ یہی جو ہے آدھا چمچ ایک ٹائم کھا لیں، صبح شام پانی سے کھا لیں، یہی بہت مفید ثابت ہوتا ہے، اور آنتوں کی صفائی کے لیے بھی، سدے بھی خارج ہو جاتے ہیں اس سے۔ تیسری چیز جو میں آپ کو بتانے لگا ہوں، بہت سخت سے سخت اگر قبض کا مریض ہو، اس کی قبض اس سے دور ہو جاتی ہے، وہ یہ کہ آپ بازار سے 3 چیزیں خرید لیں۔ ایک آپ خرید لیں سکمونیا خرید لیں، ٹھیک ہے۔ سکمونیا یہ ایک قسم کا پتھر ہے، بہت نرم ہوتا ہے، یہ میرے خیال میں نیدرلینڈ
سے امپورٹ ہو کے یہاں پہ آتا ہے پاکستان میں، اور یہ نرم ہوتا ہے، پتھر کافی زیادہ. یہ آپ کے گھر میں چٹنی بنانے کے لیے دوری وغیرہ تو ہوگی، تو آپ اس کو یہ خرید لیں. 2 تولہ یہ خرید لیں، اس کو بالکل باریک پیس. 2 تولہ سکمونیا کو باریک پیسنے کے بعد آپ اس میں ایک آدھا کلو گلقند شامل کر لیں. پھر اس کو اچھی طرح رگڑ لیں. اچھی طرح رگڑنے کے بعد اسی کے اندر آپ ایک 60 ml روغن زیتون شامل کر لیں. پھر دوبارہ اسی کو رگڑ لیں اور پھر اس کو محفوظ کر لیں. رات کو سوتے وقت گرم دودھ کے ساتھ ایک آدھا چمچ کھا لیں. اگر قبض نہ ہو تو کم مقدار میں کھا لیں. اس کو آپ نظام ہضم کی بہتری کے لیے بھی استعمال کر سکتے ہیں. اگر آپ لوگوں نے کم بنانا ہے تو اسی ترتیب سے اس کی مقدار کو کم کر لیں. سکمونیا اگر آپ نے 2 تولہ ڈالا ہے تو 1 تولہ کر لیں، اس کو پاؤ کر لیں، اس کو 30 ml کر لیں. اس ترتیب سے آپ یہ تیار کر لیں. یہ 3 ایسے طریقے ہیں. میرا نہیں خیال کہ ان 3 کے علاوہ کسی چوتھے طریقے کی ضرورت پڑے اور لوگ کہیں کہ اب ہمیں چوتھے طریقے کی ضرورت پڑ گئی اور جو ہے وہ قبض کا فاقہ اس سے نہیں پڑا. لہٰذا بالکل ایسی کوئی ضرورت نہیں پڑے گی. ان 3 میں سے آپ نے کوئی بھی ایک طریقہ بھی اگر آپ نے آزما لیا تو آپ کو قبض جیسی بیماری سے نجات مل جائے گی انشاءاللہ. بہت شکریہ، ہمارے ساتھ رہیں. اللہ حافظ.